بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کے کرم سے اور فضل و کرم سے اور ان کی عنایتوں سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو اس کے بعد میں آپ سب کو اپنے چینل پہ ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کا ٹاپک میرا یہ ہے کہ سیفٹی، یعنی اپنی سیفٹی کے اوپر توجہ کیسے دینی ہے، کیا ہمیں کون سے عوامل ہیں جس پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، کیونکہ گزشتہ دنوں پہلے جو سانحہ موٹر وے پہ جو پیش آیا، جس کی وجہ سے پوری قوم کو لرزا دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی سال پہلے جو ہے سانحہ ساہیوال ہوا تھا، اس پہ بھی کافی پوری قوم جو ہے وہ غمزدہ ہوئی تھی۔ اور وہ سانحہ ساہیوال میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک معصوم فیملی جو پورے بچوں سمیت اس کو مار دیا گیا تھا بیچ سڑک پر ہی ساہیوال میں۔ اور تو پوری قوم کو بڑی اس رنج میں دکھی ہوئی تھی۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو سانحہ موٹر وے، جو لاہور کی موٹر وے پہ جو واقعہ پیش آیا، جو ایک خاتون کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اس کے ساتھ ریپ ہوا، اس کے بچوں کے سامنے، جو کہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے۔ اور اس سے ہمارے پورے ملک تو کیا پوری دنیا میں ہماری جو اہمیت ہے وہ خراب ہوئی ہے اور ہمارا ایک غلط تاثر گیا ہے۔ حالانکہ ہم پاکستان کو پوری دنیا میں ایک ایسا مسلم کنٹری سب مانا جاتا تھا کہ یہاں ہر ایک کو سیف، یعنی ہر انسان یہاں آنے کے بعد اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا تھا۔ یعنی باہر یورپ کی خواتین یہاں کے ماحول پہ رشک کرتی تھی کہ یہاں جتنی خواتین کی عزت ہے یہاں اتنی تو یورپ میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اس واقعے نے پوری دنیا میں ہمارا جو ہے وہ امیج خراب کر کے رکھ دیا ہے، جو کہ بہت ہی شرمناک بات ہے۔ سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کی عوام سے اپیل کروں گا کہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنی سیفٹی کا مکمل لحاظ رکھیں۔ خاص طور پہ جو بھائی حضرات جن کی اپنی گاڑیاں ہیں، اپنی گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، انہیں چاہیے سب سے پہلے تو انہیں اپنی گاڑی میں کار ہے، جیپ ہے، ویگو ہے یا پراڈو ہے، جو بھی گاڑی ہے، جس گاڑی پہ بھی آپ سفر کرتے ہیں، سب سے پہلے جو سیفٹی کے لیے آپ اپنی گاڑی میں فرنٹ کیمرہ اور بیک سائڈ پہ اور فرنٹ سائڈ پہ آپ کیمرہ استعمال کریں۔ اور اگر دونوں سائڈوں پر بھی اگر کیمرہ لگا سکتے ہوں تو وہ لگائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے کیمرے لگانے کے بعد کوشش یہ کریں کہ پیٹرول جو ہے ہمیشہ سفر سے پہلے پیٹرول کو اچھی طرح چیک کریں۔ اگر ہو سکتا ہے تو ایکسٹرا جو ہے بوتل یا ایکسٹرا جو ہے یہ پیٹرول کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر لمبی جیسے ڈرائیونگ پر جانا ہو، لانگ ڈرائیونگ پہ، تو پھر اس کے لیے آپ کو یہ انتظامات کرنے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سفر کے دوران جو ہے سب سے زیادہ جو حادثات پیش آتے ہیں، یا تو پیٹرول ختم ہو جانا یا پھر ٹائر پنچر ہو جانا، یہ چیزیں بھی بہت ہیں۔ تو کوشش کریں ہو سکے تو ایکسٹرا ٹائر بھی جو ہے اپنے ساتھ رکھیں، اور جو اپنی گاڑی میں ہونا چاہیے وہ بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو ہے چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی واردات بڑی تیزی سے ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر روز ہم سن رہے ہیں کہ کہیں ریپ کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، قتل و غارت کے واقعات بہت بڑھ گئے ہیں، لوٹ ماری اور واردات، یعنی ہر طرح کی واردات جو بڑھتی جا رہی ہے۔ تو خواتین اور مرد حضرات سے یہ میں اپیل کروں گا، اپنے ساتھ کوئی ایسا ویپن یا ریوالور یا کوئی بھی ایسا کوئی ویپن سیفٹی کے لیے رکھ سکتے ہوں تو وہ رکھیں، یا خنجر رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں، کیونکہ تاکہ مجرموں کو ڈرایا جا سکے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرے یا کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو آپ اسے اپنا ویپن یا خنجر دکھا کے اس کو ڈرا کے اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے، یہ خاص طور خواتین کو ایک اور مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ کوشش کریں کہ اسپرے، جو ایک ایسا اسپرے آتا ہے جو آنکھوں پہ، جس کے کر دینے سے آنکھوں پہ جو ہے وہ مرچی کی طرح چپک جاتا ہے،
تو وہ آپ اپنے پاس رکھیں کہ کوئی مرد یا آپ کی ریپ کرنے کی کوشش کرے یا کوئی وارداتی کوشش کرے آپ کو اکیلا دیکھ کر، تو آپ اس سے فوراً وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس کو اس مرد کے اوپر یا کسی کے اوپر اسپرے کر دیں، تو وہ اس کے یہ ہوگا کہ وہ آنکھیں ملتا رہے گا اور اتنی دیر میں آپ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، آپ بھاگ بھی سکتے ہیں، وہاں فرار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگلا میرا اسٹیپ یہ ہے، اگلا ٹپس یہ ہے کہ اپنے پاس کوشش کریں، اگر یہ بھی آپ چیزیں نہیں رکھ سکتے، آپ کے پاس اتنی آپ کے پاس نہیں ہو سکتی، ارینجمنٹ آپ کی نہیں ہو سکتی، تو کم از کم آپ لوہے کا راڈ جو ہے وہ اپنے پاس لازمی رکھیں اپنی گاڑی میں۔ لوہے کا راڈ جو ہوتا ہے یعنی وہ لازمی رکھیں، اس سے یہ ہوگا، یہ چیزیں میں رکھنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ آپ شاید یہ کہیں کہ یار ہم سے ہمت نہیں ہے لڑنے کی، لیکن لڑنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، دیکھیں لڑنا تو ہر کسی کا آسان بات نہیں ہے، کم از کم آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں گی نا، آپ دکھائیں گے جب مجرموں کے یا کسی کے آگے، تو اگلے کو تھوڑا بہت ڈر سا لگے گا کیا مجرموں کو یا وارداتیوں کو کہ بھائی یہ ہمارے اگر ہم نے اس کے ساتھ کچھ کیا تو یا جواب میں ہمیں جو ہے یہ تھوڑا ٹھکائی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈرانا ہے، ان کے اوپر اپنا ایک رعب جمائیں آپ، ان کے یعنی جتنے بھی وارداتی ہیں ان کے اوپر آپ نے رعب جمانا ہے، تاکہ یہ کسی قسم کی تاکہ انہیں ہمت نہ ہو، اور اپنی سیفٹی کے لیے جتنا ہو سکے اپنے بارے میں کریں۔ ہاں اتنی کوشش کریں کہ رات کی ڈرائیونگ جو خطرناک علاقے ہیں رات کی ڈرائیونگ بالکل نہ کریں۔ ہاں اور اگر سڑکیں یا موٹر وے بالکل سنسان ہو تو پہلی بات ہے ڈرائیونگ اس ٹائم نہ کریں، کوشش کریں کہ کچھ دیر ٹھہر جائیں کسی پیٹرول پمپ پہ، کسی ریسٹورنٹ کے سامنے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں شاپس ہوتی ہیں، جہاں عوام ہوتی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ بہت ساری گاڑیاں جا رہی ہیں ایک ساتھ، تو پھر آپ ان کے پیچھے چل پڑیں، کیونکہ جب آپ اکیلے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر اٹیک کر لے گا، کیونکہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ آپ 10 کلومیٹر سے آگے نکلے، کیونکہ ان کے جو بندے ہوتے ہیں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں وارداتیوں کے، وہ پیچھے چوک سے ہی اطلاع دے دیتے ہیں کہ بھائی یہاں سے ایک گاڑی نکلی ہے اور اکیلی ہے، اس کے ساتھ ایک ہی بندہ ہے، ایک خاتون بیٹھی ہے یا ایک ہی مرد بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ اس سے آسانی سے جو اگلے چوک پہ یا اگلے جو ہے علاقے میں نا وہ وارداتی الرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے۔ رات کی ڈرائیونگ کوشش کریں کہ رات کو آپ نہ ہی سفر کریں تو اچھا ہے، اگر آپ کو مجبوراً کرنا بھی پڑے تو ان چیزوں کا لازمی خیال کریں۔ اب تو کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک چھوٹی سی بچی سے لے کے بڑی عمر کی خاتون یعنی 70-80 سال کی خواتین تک جو ہے وہ ان کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت کوئی کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان کسی کی مال محفوظ نہیں ہے، تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں اب تک روزانہ جب بھی میں اپنا سوشل میڈیا کھولتا ہوں، چاہے یوٹیوب، فیس بک یا کوئی بھی، تو اس میں روزانہ کوئی نہ کوئی خبر نکلے، کسی بچی کو نشانہ بنا دیا گیا ہے، ریپ کا نشانہ، کہیں جگہ ڈاکوؤں نے گھروں میں ڈکیتی کی تو کسی کی بیٹی کے ساتھ جو ہے اس کے گھر والوں کے سامنے جو ہے ریپ کر دیا گیا ہے، تو کبھی کسی کے ماں کے ساتھ جو ہے ریپ کر دیا، اس کے بچوں کے ساتھ اس کے شوہر کے سامنے ریپ کر دیا گیا، تو عجیب عجیب یہ خبریں سن کے ہمارے اس مہذب معاشرے میں یہ حالت ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا جن کا کام تھا عوام کو تحفظ دینے وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ میری سمجھ سے کچھ بار سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ملک میں کسی کی کوئی قانون نام کی چیز ہے کہ نہیں، اس بارے میں تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیا ہے روز یہ واقعات اتنے بڑھ کیوں رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ تو میں نہیں جانتا، یہ ان کا کام ہے پتہ لگانا کہ جو ظاہر ہے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کا کام ہے تو خیر یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا تھا کہ بھائی آپ اپنی سیفٹی کے لیے جتنا ہو سکے وہ کریں، باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی جو کہ ہمیں تو اپنا ہیلا کہتے ہیں نا، ہیلا کرو گے تو وسیلہ ہوگا، تو باقی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ بہت آپ ٹھیک سلامت رہیں گے، اور بس میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے عوام کے لیے، ظاہر ہے میرے دل میں عوام کے لیے درد ہے، تو میں اسی لیے میں عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ٹپس وغیرہ دینا لازمی سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ بالکل دھیان دیں، اور کوشش کریں رات کی ڈرائیونگ میں کم سفر کریں، اور اگر جہاں کرنا بھی ہو تو ایسا راستہ چنیں جس میں تمام وہ جو ہے چہل پہل اس راستے میں جاری رہے، جیسے رات میں بھی لوگ سفر کرتے ہوں، یا رات میں ہی کہیں شاپس یا پیٹرول پمپس جہاں موجود ہوں،
تو تاکہ ہر آسانی جہاں گیریج بھی کھلے ہوں وہاں پہ. اور اگلی کیونکہ ایسی چیزیں جب یہ اپنی سیفٹی ہر حالت میں جو ہے کیا کریں، کیونکہ جو وارداتیں ہوتی ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کبھی ریپ کر کے قتل بھی کر دیتے ہیں اور کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ہو. میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے اپنے، اور سب کو جو ہے سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو ان درندوں سے بچائے، ان ظالموں سے بچائے، اور ان فرعونیوں سے بچائے جو انہوں نے اتنے ظلم کی انتہا کر رکھی ہوئی ہے. اب دعا ہی کر سکتے ہیں. تو میں سب سے علماء سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ برائی کے خلاف جو ہے وہ اپنا قدم بڑھائیں اور برائی کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اس کو ایک جو شرعی قانون ہے وہ نافذ کروائیں، تاکہ آواز اٹھائیں کہ شریعت کے مطابق ان کو سزا دی جائے، تاکہ آئندہ یہ ظلم اور جرائم بالکل ختم ہو جائیں. اور اگلی جو ہے میں درخواست کروں گا جی حکومت وقت سے اور موٹر وے کے آفیسران بالا جنہیں موٹر وے آئی جی صاحب سے کہ آپ ماشاء اللہ آپ کا ادارہ جو ہے موٹر وے جو ہے بولا پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، اور کروڑوں کا جو ہے ایک دن میں ٹول ٹیکس لیا جاتا ہے. تو آپ کم از کم اتنے تو مہربانی کریں کہ موٹر وے پہ سب سے پہلے کیمرے لگائے جائیں ہر فاصلے پہ. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ سیکورٹی کے حوالے سے ایک بڑی لمبی اور اونچی پکٹیں یعنی چوکیاں بنائی جائیں، تاکہ جس میں جہاں وہ اپنے سیکورٹی اہلکار تعینات کیا جائے جہاں سے اونچائی سے وہ دور دور تک دیکھ سکے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی گاڑیاں جو ہے موٹر وے پہ ہر ایریے میں جو ہے وہ گشت پہ رہنی چاہیے، اور کنٹرول روم جو ہے بالکل فعال ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ موٹر وے کو بالکل ہی سنسان نہ بنائیں. موٹر وے کے کنارے پہ جو ہے کوئی شاپس ہونی چاہیے ہر فاصلے پہ نا، کہ کسی جگہ ریسٹورنٹ یعنی فاصلے پہ ہونا چاہیے، اور فاصلے پہ جو ہے ایئرپورٹ اور فاصلے پہ پیٹرول پمپ ہونا چاہیے، اور کچھ جو ہے فاصلے پہ اس کے کچھ فاصلوں پر جو ہے گیریج ہونے چاہیے، اور کچھ فاصلوں پر جو ہے ٹائر شاپس ہونی چاہیے. تو کہیں نہ کہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ اپیل کروں گا کہ موٹر وے کے ارد گرد جو جھاڑیاں بنی اس کو کٹوا کے لمبے درخت لگائے جائیں. جھاڑیاں لگانے سے یہ ہوتا ہے نا کہ وارداتی چھپے ہوں تو نظر نہیں آتا. تو اس کو جھاڑیاں کو بالکل کٹوا کے لمبے درخت لگوائے جائیں، اور محکمہ جنگلات کو جو ہے انفارم کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنگلات لگائیں. اور موٹر وے کے کناروں پہ جو ہے جہاں جنگلات میں جہاں درخت لگائے جائیں وہاں محکمہ جنگلات کے دفتر کہیں فاصلے پہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ نظر رکھی جا سکے کہ بھئی کوئی درخت غیر قانونی طور پہ نہ کاٹے. اس سے یہ ہوگا کہ موٹر وے کو بالکل سنسان نہیں رہے گی، اور وارداتیوں کو اتنا آسان ماحول بھی نہیں ملے گا. کیونکہ یہ وارداتیوں کو آسان ماحول تب بھی ملتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ موٹر وے پہ بالکل کوئی نہ کوئی شاپس نظر آتی، نہ کوئی پیٹرول پمپ. کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں تو اتنا بھی سنسان نہیں کرنا چاہیے. کچھ فاصلے پہ جو ہے کچھ کلومیٹر پہ جو ہے کوئی نہ کچھ ہونا چاہیے، اور کچھ فاصلے پر ایسا بھی ہونا چاہیے کہ کہاں سیکورٹی اہلکار کے جو ہے وہ چوکیاں ہونی چاہیے، اور کہیں پر جو ہے وہی گشت جو ہے پیٹرولنگ جاری رکھنی چاہیے، جیسے موٹر وے پولیس کے ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. اور میں سب آفیسران سے یہی اپیل کروں گا کہ بھئی آپ کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، تو قوم کی جو ہے عوام کی ماؤں بہنوں کی عزت کا خیال کریں، اور عوام کے تحفظ پہ زور دیں. ٹھیک ہے. اب یہ سوچنا کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اتنی رات کو کیوں نکلے، اتنی رات کہ ہر کسی کی اپنی مجبوری ہوتی ہے. آج کل ہر گھر کی اپنی مجبوری ہے. کسی کی ظاہر ڈیتھ ہو گئی، یا کسی نے ہاسپٹل جانا ہے، کسی کا کوئی نہ کوئی عزیز بیمار شدید اٹیک یا بیمار پڑ گیا ہے، تو ظاہر رات کو تو کیا اب ظاہر انتظار تھوڑی کیا جاتا ہے کہ جی صبح ہوگی تو جاؤں گا. ظاہر 100 مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی بھی وجوہات مجبوری ہو سکتی ہے، تو خیر کسی کو روکا نہیں جا سکتا. لیکن ہم اداروں کا کام ہے صرف عوام کو تحفظ دینا. تو ہمیں اپنے ملک کو محفوظ بنانا ہے، ہر جرم سے پاک کرنا ہے، تاکہ ہمارے جو ہے ملک ایک دنیا میں مثالی ملک بن سکے. تو بس اسی میں ہی میری یہی ٹپس تھی آج کے. تو برائے مہربانی اس ٹپس پہ غور فرمائیں. تمام عوام پورے پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ٹپس پر عمل کریں، اور اپنی سیفٹی پر دھیان دیں، اور کوشش کریں کہ اکیلے سفر نہ کریں. اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک فرد ہونا چاہیے جو کہ ایک جو ہے نا آسرا ہو جاتا ہے.
تو بس یہی میری آج کی ٹپس تھی. بہت بہت شکریہ. آخر میں میں اپیل کرتا ہوں کہ پلیز جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اور نئی انفارمیشن آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہے. اور بس یہی آپ سے اپیل تھی, تو بڑی مہربانی ہوگی. اور آخر میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.